तमन्ना है कि इस दुनिया में कोई काम कर जाऊं, तमन्ना है कि इस दुनिया में कोई काम कर जाऊं, अगर कुछ हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाऊं। जिधर देखो उधर ही अकाबिर परस्ती फैली है, जिधर देखो उधर ही अकाबिर परस्ती फैली है। क्यों न ऐसे में मैं लोगों को एक तंबीह कर जाऊं कि लोगों अकाबिर परस्ती के बुतों को तोड़ अब डालो, लोगों अकाबिर परस्ती के बुतों को तोड़ अब डालो। ये मौका है गनीमत जान कर तहकीक करने की, जांच पड़ताल करने की, छानबीन करने की, न कि अकाबिर की हर बात बिला तहकीक के तस्लीम करने की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिक़ुम बिनबइन फ़तबय्यनु अन तुसीबू क़ौमन बिजहालतिन फ़तुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मेरे अजीज़ दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनों हज़रात, मैं अल्लाह तबारक व तआला की तौफ़ीक से एक वाक़े की सनद की जांच पड़ताल आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक़ से कि क्या इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की आँख की रोशनी बचपन में ख़त्म हो गई थी, फिर उनकी वालिदा ने रो रो के दुआएं की अल्लाह तबारक व तआला से, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी आँखों की रोशनी को वापस कर दी। यहाँ तक कि उनकी वालिदा के ख्वाब में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आकर बसारत दी, खुशखबरी दी, जैसा कि मैं आगे डॉक्टर जाकिर नायक साहब की एक वीडियो क्लिप आपको दिखाना चाहूँगा। उसके बाद मैं उस वाक़े की सनद की जांच पड़ताल मुख्तसर तौर पर आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा और अपने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर वो लिंक भी मैं आपको दे दूँगा, वहाँ से आप मज़ीद डिटेल इस वाक़े की सनद के बारे में आप पढ़ सकेंगे। पहली बात यह है मेरे अजीज़ दोस्तों और भाइयों कि अक्सर व बेशतर लोग जो खतीब, जो मुकर्रिर होते हैं, जो तकरीर करने वाले होते हैं, जो स्पीच देने वाले होते हैं, उनकी बातों पर आंख बंद करके एतमाद करते हैं, आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, यकीन कर लेते हैं, जैसा कि आज सोशल मीडिया के जरिए देखा जा रहा है। अब देखिए इस वीडियो के अंदर, और इस वीडियो क्या बल्कि हर वीडियो के अंदर जहां भी डॉक्टर जाकिर नायक साहब लेक्चर देते हैं, सवाल और जवाब का सेशन चलता है उनका, उसके अंदर कई हजार लोग बैठ करके सुनते हैं और उनके इर्द गिर्द बड़े बड़े स्कॉलर, मौलवी हजरात भी बैठे हुए रहते हैं, लेकिन कोई इस बात की जुर्रत नहीं करता अपने अंदर कि हम उनकी इस्लाह कर लें। इसी तरह से एक हजरत हैं, वो डॉक्टर जाकिर नायक साहब की वीडियो क्लिप थोड़ा थोड़ा करके और वीडियो बना करके फेसबुक पे, यूट्यूब वगैरह पे डालते रहते हैं और मजे से एक तरफ बैठ करके उनकी वीडियो को सुनते हैं और लोगों को सुनाते हैं, दिखाते हैं, जैसा कि आप उस वीडियो क्लिप के अंदर साइड में देख रहे होंगे उनके फोटो को। ऐसे लोग हैं जो अपने अंदर जुर्रत नहीं पैदा करते कि चलें हम कम से कम उस बात की सनद की तहकीक तो कर लें। अल्लाह तबारक व तआला ने हर ईमान वाले को तहकीक करने का हुक्म दिया है, जांच पड़ताल करने का हुक्म दिया है, छानबीन करने का हुक्म दिया है, लेकिन अक्सरियत है आवाम की कि वो इस तरह से उनके अंधी मोहब्बत में अंधे होकर के
ان کی ہر بات کو بلا تحقیق مان لیتے ہیں، اعتماد کر لیتے ہیں، بھروسہ کر لیتے ہیں، جیسا کہ آج ہو رہا ہے۔ آئیے ہم اپنی بات کو زیادہ لمبا نہ کرتے ہوئے اس ویڈیو کلپ کو دکھانا چاہیں گے جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اپنے ایک لیکچر کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس واقعے کا ذکر کیا، اس کے بارے میں بتایا۔ پھر ہم اس کے بعد اس واقعے کی سند کی جانچ پڑتال مختصر طور پر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو میں دکھانا چاہوں گا آپ سبھی بھائیوں کو کہ آپ لوگ اپنے آنکھوں پر جو پٹی بندھی ہوئی ہے اس کو کھولیں اور کسی کی بھی اندھی محبت میں اس طرح نہ بہیں جس طرح آج لوگ بہہ رہے ہیں، اعتماد کر رہے ہیں، بلکہ بڑے سے بڑا کوئی بھی ہو اس کی بات کی تحقیق کرنی چاہیے۔ تو آئیے سب سے پہلے سنتے ہیں۔ بتا دوں گا امام بخاری کی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام بخاری کی والدہ کا بڑا ہاتھ ہے امام بخاری کی پرورش کرنے کے لیے رحمۃ اللہ علیہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یادداشت بہت بہترین تھی، بہت پختہ تھی، لیکن افسوس کی بات ہے کہ بچپن میں ہی وہ اپنی آنکھ کی روشنی کھو دیتے ہیں۔ آنکھ کی روشنی کھونے کے بعد اس وقت کے سب سے بہترین ڈاکٹر کو دکھانے کے باوجود ان کی آنکھ کی روشنی نہیں آتی۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ روز لگاتار اپنے رب، اپنے خالق اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتی ہے کہ میری بیٹی کی روشنی لوٹا دے۔ اس کے بعد کئی عرصوں بعد اللہ سبحانہ و تعالی ان کی والدہ کی دعا سنتے اور ان کی والدہ کے خواب میں آتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے کہ تیرے بیٹے کی روشنی لوٹا دی گئی ہے، اور صبح کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ پھر سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، آپ نے سنا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بھرے مجمع کے اندر اس واقعے کا ذکر کیا، اور کیا کہتے ہیں اپنے لیکچر میں کہ ریسرچ فاؤنڈیشن یہ ریسرچ کرتے ہیں، اس کے بعد لوگوں میں بیان کرتے ہیں۔ ایک ایسی ریسرچ ہے کہ ان کو اس واقعے کے بارے میں یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ واقعہ صحیح ہے یا غلط ہے، رائٹ ہے یا رونگ ہے۔ تو یہاں پر بھی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے دھوکہ کھایا اور بلا تحقیق سند کی کیے لوگوں میں اس طرح سے دھڑلے کے ساتھ بیان کر دیا، اور بیان کرتے رہتے ہیں۔ ہم اللہ کی توفیق سے آپ کو دکھائیں گے وہ سچ، اور اس کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ واقعہ صحیح ہے یا غلط ہے، اصول حدیث و اسماء الرجال و جرح و تعدیل کے میزان پر۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ جو واقعہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے کہ بچپن میں وہ نابینا ہو گئے تھے، ان کی آنکھ کی روشنی چلی گئی تھی۔ یہ واقعہ تاریخ بغداد کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 10 کے اندر نمبر ہے 424 وغیرہ۔ اس کی سند کے اندر کئی راوی ایسے ہیں جو مجہول الحال ہیں، ان کے حالات زندگی کے بارے میں یہ پتہ ہی نہیں چل سکا کہ وہ کون لوگ تھے۔ جیسے کہ اس کی سند کے اندر ایک راوی ابو محمد الموزن عبداللہ ابن محمد ابن اسحاق ہیں، اس کے حالات زندگی کے بارے میں پتہ نہیں چل سکا کہ یہ کون شخص تھا۔ اسی طرح سے ایک راوی خلف ابن محمد الخیام، اس کے بارے میں محدثین نے کہا یہ سخت ضعیف ہے، یعنی اس پر اعتبار ہی نہیں کیا جا سکتا، اتنا سخت ضعیف ہے۔ کئی محدثین نے کہا ضعیف جدہ، کہ یہ بہت زیادہ ضعیف ہے، کمزور ہے، یعنی اس پر اعتماد ہی نہیں کیا جا سکتا، جیسا کہ لسان المیزان کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 404 وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس بارے میں کئی راوی ایسے ہیں جو مجہول الحال ہیں، جن کے حالات زندگی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ جیسے ایک اور راوی ہے اس کی سند کے اندر علی ابن محمد ابن الحسین، اس کے بھی حالات زندگی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے کون ہے۔ اسی طرح سے ایک اور راوی ہے ابو القاسم عبداللہ ابن احمد ابن علی،
اس کے بھی حالات زندگی کے بارے میں کچھ پتا نہیں یہ کون شخص تھا. نتیجہ یہ کہ یہ سند سخت ضعیف ہے، سخت کمزور ہے، اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اس تعلق سے مزید آپ کو اگر پڑھنا ہے تو آپ دیکھیے حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ جو محقق تھے، ان کا فتاوی علمیہ توضیح الاحکام کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 443 میں، وہاں پر مزید آپ ڈیٹیل کے ساتھ اس کی سند کے بارے میں، اس کے سند کے راویوں کے بارے میں آپ جان سکتے ہیں. تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، ہماری گزارش ہے آپ سے کہ آپ بڑے سے بڑا یا چھوٹے سے چھوٹا کوئی شخص کیوں نہ ہو، محبت کیجئے، لیکن اس کے محبت میں اس طرح سے اندھے مت بنیے کہ اس کی ہر بات کو ایکسپٹ کرتے جائیے، اس کی ہر بات کو آنکھ بند کر کے مانتے جائیے. نہیں، بلکہ اس کی اصلاح ہونی چاہیے اور اس کی بات کی سند کی تحقیق ہونی چاہیے کہ وہ جو واقعہ بیان کر رہا ہے، جو وہ حدیث بیان کر رہا ہے، اس کی سند صحیح بھی ہے یا صحیح نہیں ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ بات سند صحیح ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ پورا کا پورا قصہ غیر ثابت ہے، یہ جھوٹ پر مبنی ہے. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ سند صحیح ثابت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ہر ایک کی بات کی تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.